الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین و حاضرین، کنز التعلیم و تدریس کے تمام متعلقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کی چوتھی کلاس کے ساتھ محمد شفیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عربی کے کلمات کا وزن کرنا سیکھا۔ آسان سا طریقہ تھا، اسی طریقے کو ہم کچھ آگے بڑھائیں گے اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کلمات کے اندر جو حرف موجود ہوتے ہیں، جب ہم ان کا وزن کرتے ہیں تو وزن کرتے ہوئے کچھ کلمات، کچھ حروف فا کے مقابلے میں آتے ہیں، کوئی عین کے مقابلے میں اور کوئی لام کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو وزن کے دوران موزون کے جس حرف نے وزن کے جس حرف کا مقابلہ کیا ہے، اس مقابلے اور تقابل کی وجہ سے موزون کے ان حروف کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، مثلا ہم نے کل ایک وزن کیا تھا ضربہ، اس کا وزن کیا تھا فعل۔ ضربہ موزون ہے اور فعل وزن ہے۔ اس کو ہم ذرا کھول کر لکھتے ہیں دوبارہ۔ یہ ضربہ ہو گیا اور یہ ہم نے اس کا وزن کھول لیا، موزون بھی کھل گیا، وزن بھی کھل گیا۔ ضاد فا کے مقابلے میں آیا، را عین کے مقابلے میں آئی، با لام کے مقابلے میں آیا۔ یہاں تک تو بات ہم سیکھ چکے تھے۔ اب اگلی آج کی بات یہ ہے کہ یہ ضاد ہے، یہ را ہے، یہ با ہے۔ ہم نے جب وزن کیا تو ضاد آیا فا کے مقابلے میں۔ اب ہم اصطلاحی طور پر اس کا نام بدل دیں گے۔ ہم اس ضاد کو کہیں گے کہ ضربہ کے اندر جو ضاد ہے وہ فا کلمہ ہے، فا کلمہ ہے۔ کیوں؟ جب ہم کہیں گے کہ ضاد فا کلمہ ہے، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم نے وزن کیا تھا تو وزن کے دوران جو ضاد ہے یہ فا کے مقابلے میں آیا تھا۔ اس را کو کیا کہیں گے کہ یہ را عین کلمہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہوگا کہ جب ہم نے وزن کیا تھا تو یہ را عین کے مقابلے میں آیا تھا۔ اور اس با کو کیا کہیں گے؟ یہ لام کلمہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب ہم نے وزن کیا تھا تو با لام کے مقابلے میں آیا۔ اب ان کے نام کیا ہو گئے؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ یہ اپنی جگہ پر ضاد، را اور با ہی ہیں، لیکن فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ یوں جب ہم وزن کرتے ہیں تو جو حرف جس کے مقابلے میں آتا ہے، اسی مقابلے والے حرف کا نام ہم موزون کے اس حرف کو دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دو مثالیں اور دیکھیے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم ایک لفظ لکھتے ہیں کتبہ، اس کا وزن بھی ہے فعل۔ ہم نے کھولا موزون کو، کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، فا عین لام۔ وزن جب کیا تو اس کتبہ کے کاف نے مقابلہ کیا فا کا، لہٰذا اب اس کاف کا نام کیا بن گیا؟ فا کلمہ۔ تا آیا عین کے مقابلے میں، یہ ہوا عین کلمہ، اور با آیا لام کے مقابلے میں، یہ ہوا لام کلمہ۔ تو کتبہ میں فا کون ہے؟ کاف۔ کتبہ میں عین کلمہ کون ہے؟ تا۔ اور کتبہ میں لام کلمہ کیا ہے؟ با۔ یہ عربی زبان کے اندر اکثر جگہ پر اب آگے یہی اصطلاحات شروع ہوں گی کہ جی
آپ کے پاس یہ لفظ موجود ہے، اس کا فا ایسا ہے، اس کا عین ایسا ہے، اس کا لام ایسا ہے، تو ہم مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر تو فا ہے ہی نہیں، مثلا کتبہ کے اندر کوئی فا نہیں ہے تو ہم کہیں کہ جی اس کا فا مفتوح ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے، اس کے عین پر بھی زبر ہے، اس کے لام پر بھی زبر ہے، حالانکہ نہ یہاں پر فا ہے، نہ عین ہے، نہ لام ہے، لیکن جس کو وزن اور موزون کا پتہ ہے وہ سمجھ جائے گا کہ جو فا کلمہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے وزن کیا تھا تو وہ فا کے مقابلے میں آیا تھا، جب وزن کیا تھا عین کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ عین کلمہ ہے، اور لام کلمہ جو وزن کرتے ہوئے لام کے مقابلے میں آیا۔ اسی طرح ایک دو مثالوں سے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے آپ کو کہ کسی بھی کلمے کے اندر فا کلمہ، عین کلمہ یا لام کلمہ کس کو کہنا ہے۔ ہم ایک لفظ لکھتے ہیں یشہد، اس کا وزن ہے یفعل، اس کو کھولیے، یا شین ہا دال، موزون کو کھول لیا، وزن کو کھولے، یا فا عین لام، یہ وزن ہو گیا۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیے فا کے مقابلے میں کیا آیا، شین، ہم کہیں گے یشہدو میں شین فا کلمہ ہے، عین کے مقابلے میں ہا آیا تو یشہدو میں ہا عین کلمہ ہے اور دال لام کلمہ ہے۔ تو ابھی تک آپ نے جتنے موزون اور وزن دیکھے اس میں اب دوبارہ جائیں اور دیکھیں، جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فا ہوتا ہے، ایک عین ہوتا ہے اور ایک لام ہوتا ہے۔ مثلا کل آپ نے اجتنابہ کا وزن نکالا تھا تو جو فا کے مقابلے میں آیا جیم، وہ اجتنابہ کا فا کلمہ ہے۔ نون عین کے مقابلے میں آیا تھا تو وہ نون عین کلمہ ہے، اور با لام کے مقابلے میں آیا تھا تو با لام کلمہ ہے۔ ایک مثال اور آج کے سبق میں آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو بالکل اچھی طرح فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمے کا جو بالکل تصور واضح ہو جائے گا۔ ایک لفظ ہے عاملہ، اس کا وزن کیا ہے، فاعلہ، کھولیں، عین میم لام، فا عین لام، لیجئے جی عاملہ میں فا کلمہ کون ہے، عین کلمہ کیا کون ہے، میم، لام کلمہ کیا ہے، وہ لامی ہے۔ یوں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم کسی کلمے کا وزن کریں گے تو ظاہر ہے کوئی حرف فا کے مقابلے میں آئے گا، کوئی عین کے مقابلے میں آئے گا، کوئی لام کے مقابلے میں آئے گا۔ تو جب جو فا کا مقابلہ کرے، فا کے سامنے آئے، فا کے برابر آ جائے، فا کا سامنا کر لے، تو ہم کہیں گے کہ اس کو فا کا فیضان مل گیا، وہ اپنا نام ختم کر کے اپنے اوپر فا کا نام لا چکا ہے۔ اب یہ عین نہیں رہی بلکہ یہ فا کا فیض پا کر کیا ہو گئی ہے، فا ہو گئی ہے۔ یہ دیکھنے میں میم ہے لیکن عین کا فیض پا کر یہ عین ہو چکی ہے۔ تو اس طرح حروف اصلیہ میں ایک فا، ایک عین اور ایک لام ہوتا ہے۔ آئندہ اسباق کے اندر اس چیز پر توجہ رہے تاکہ جہاں کہیں بھی فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمہ کا ذکر آئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر اس فا، عین اور لام سے مراد عین وہ حرف نہیں ہوگا بلکہ اس کا وزن، اور وزن کے اندر اس حرف کا کسی حرف کے مقابلے میں آنا مقصود ہوگا۔ آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔